السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں ایڈوکیٹ مرتضیٰ زیدی یوٹیوب کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب فرما دیں اور بیل آئٹم کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ معزز سامعین، آج ہم پاکستان کے عدلیہ کا جو نظام ہے، جو عدالتی پروسیجر ہے، اس کے بارے میں مختصراً جائزہ لیں گے۔ ہمارے ملک میں جو لیٹیگیشن ہے یعنی مقدمہ بازی ہے، وہ اس کی ابتدا ہوتی ہے سول کوڈ سے۔ پہلے ہم سب سے پہلے سول کوڈ میں دعویٰ دائر کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ مقدمے کی ابتدا ہوتی ہے، اور جب وہاں سے اس کا فیصلہ ہو جائے تو اس کے بعد اس کی اپیل جو ہے یا نگرانی ہے، جو بھی یعنی پروویژن اپلائی کرے گی، اس کے مطابق ڈسٹرکٹ جج صاحب کی عدالت میں ہم اپیل دائر کریں گے، اور اس اپیل کے دوران یہ بات بھی مد نظر رکھنا ہوگی کہ بعض دفعہ فرسٹ اپیل بھی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ جج صاحب کے پاس دائر ہوگی۔ اس کے بعد ہم جو بھی فریق متاثر ہوگا اس ڈسٹرکٹ جج صاحب کے فیصلے سے، وہ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرے گا، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کے مقدمے کی جو ہے مالیت وہ 50,000 یا اس سے اوپر ہے تو پھر آپ اس میں ڈائریکٹ اپیل دائر کر سکتے ہیں، جبکہ دوسری صورت میں آپ اگر اپیلیٹ کورٹ نے دوران سماعت انٹرلوکیٹری آرڈر جسے ہم کہتے ہیں، یعنی عارضی یا عبوری حکم کوئی پاس کر دیتے ہیں اور اس سے کوئی فریق متاثر ہو، تو وہ متاثرہ فریق جو ہے وہ سپریم کورٹ میں CPLA دائر کر سکتا ہے، یعنی جو انٹرلوکیٹری آرڈر ہے جسے ہم قانون کی نظر میں کہتے ہیں، جو کہ ایک عبوری حکومت جو کہ ایک عبوری آرڈر ہوتا ہے جو کہ اپیلیٹ پاس کرتی ہے، تو اس کے خلاف ہم سول پٹیشن فار لیو دائر کرتے ہیں، اور اگر وہ فرسٹ ہیئرنگ پر سپریم کورٹ میں وہ لیو گرانٹ ہو جائے، یعنی لیو ٹو اپیل اگر گرانٹ ہو جائے، تو پھر وہ کنورٹ ہو جائے گا، وہ پٹیشن آپ کی اپیل میں، ریگولر اپیل میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب جو کچھ اور اہم چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ اپیلیٹ کورٹ میں جب سماعت ہو رہی ہوتی ہے کسی اپیل کی، تو اس میں جو عبوری
احکامات ہوتے ہیں یا انٹرلوکیٹری یا ہم اس کو انٹرم آرڈر بھی کہتے ہیں، تو اس کے خلاف ہمارے پاس ایک ریمیڈی ہائی کورٹ میں بھی ہے اویلیبل، یعنی انٹرا کورٹ اپیل جسے کہتے ہیں، جو کہ ایک جج یعنی سنگل بینچ جو ہے وہ اس سے ایک کوئی فریق متاثر ہو تو وہ ڈویژن بینچ یعنی 2 ججز جو ہیں ہائی کورٹ کے، ان پر مشتمل جو عدالت ہوتی ہے اس کو ہم ڈویژن بینچ کہتے ہیں، تو ہم وہاں انٹرا کورٹ اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر فریق چاہے کہ وہ آئی سی اے یعنی انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنا نہیں چاہتا اور وہ یہ مناسب سمجھتا ہے کہ سپریم کورٹ میں جایا جائے، تو سپریم کورٹ نے اپنے جو رپورٹڈ مقدمات ہیں، اپنے فیصلے ہیں، اس میں یہ کہہ دیا ہے اور یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ اپیلیٹ کورٹ جو انٹرلوکیٹری آرڈر کا پاس کرتی ہے تو ان کے خلاف سپریم کورٹ میں سی پی ایل اے یعنی سول پٹیشن فار لیو دائر ہو سکتی ہے۔ اس معاملات پر کافی لا چکا ہے، چند ایک جو کیس لا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ ہے نمبر 1 پر PLD 2011 سپریم کورٹ پیج ہے 135۔ دوسرا کیس ہے 1998 SCMR، اس کا پیج ہے 68 یعنی 68۔ جو تیسرا کیس لا ہے وہ ہے 1997 SCMR، پیج ہے اس کا 1598۔ چوتھا جو کیس ہے وہ ہے PLJ 1997 سپریم کورٹ، پیج اس کا ہے 1659 یعنی 1651۔ مزید اس قانونی نکتے پر یہ خیال رہے کہ میں پہلے یہ بات بتا چکا ہوں کہ 2 چیزیں یعنی دو یہ معاملات ہوتے ہیں کہ ایک تو سپریم کورٹ میں اپیلیٹ آرڈر کے خلاف، اپیلیٹ ججمنٹ کے خلاف، ججمنٹ ڈگری کے خلاف آپ ڈائریکٹ اپیل دائر کر سکتے ہیں سپریم کورٹ میں، بشرطے کہ اس کی مالیت دعوے کی جو ہے وہ 50,000 یا اس سے اوپر ہو۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی انٹرلوکیٹری آرڈر کے خلاف جاتے ہیں تو وہ CPLA کہلاتی ہے، یعنی سول پٹیشن فار لیو۔ تو یہ ایک سارا پروسیجر ہے جو کہ ہمارے عدالتوں میں سول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آئندہ ویلاگ میں انشاءاللہ مزید قانونی معاملات لے کر حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔